بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، منہ ایک گیلی جگہ ہے اور اس کی وجہ اس میں پائے جانے والے 12 غدود ہے جو تھوک پیدا کرتے ہیں۔ ایک عام بالغ فرد دن میں 1.5 لیٹر پیدا کرتا ہے اور ایک حساب کے مطابق ایک شخص زندگی میں 32,000 لیٹر۔ یہ پرانی بات نہیں جب معلوم ہوا کہ تھوک میں ایک بڑا طاقتور دردکش پین کلر بھی شامل ہے اور اوپیوروفین ہے۔ یہ مارفین سے 6 گنا زیادہ طاقتور ہے، لیکن یہ بہت کم مقدار میں ہے۔ اس لیے ہم ہر وقت نشے میں نہیں رہتے، یا اگر کھاتے وقت اپنا گال کاٹ لیں یا گرم شے سے زبان جلا بیٹھے تو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اتنا کم ہے کہ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ ہی کیوں، اور 2006 سے پہلے کسی نے اس کو نوٹس بھی نہیں کیا تھا۔ منہ میں پانی زیادہ تر صرف 0.5% ہی کچھ اور ہے، اور یہ 0.5% کئی بہت مفید انزائم سے بھرا ہوا ہے۔ یہ پروٹین کیمیکل ری ایکشن تیز کر دیتی ہے۔ ان میں ایمائلز اور ٹائلین شامل ہیں جو ہمارے منہ میں ہی کاربوہائیڈریٹ کے شوگر توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ نشاسے والی کسی شے جیسا کہ روٹی یا آلو کو منہ میں کچھ زیادہ دیر رکھے تو آپ کو ان میں مٹھاس محسوس ہوگی۔ یہ اسی وجہ سے ہے۔ بدقسمتی سے یہ مٹھاس ہمارے منہ کے بیکٹیریا کو بھی مرغوب ہے، اور وہ ان آزاد ہو جانے والے شوگر پر ضیافت اڑاتے ہیں اور تیزاب خارج کرتے ہیں جو ہماری دانتوں میں سوراخ کر کے ان میں کیوٹی پیدا کرتے ہیں۔ کچھ دوسرے انزائم جیسا کہ لائسوزم ضرر رساں جراثیم پر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان پر نہیں، جو دانت میں کیڑے کا باعث بنتے ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں تو بہت کم تھوک پیدا ہوتی ہے، اور یہ وجہ ہے کہ جراثیم کو کل کھیلنے کا موقع ملتا ہے، اور جب ہم اٹھتے ہیں تو یہ منہ کی بدبو کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے سونے سے پہلے دانت صاف کرنا اچھی عادت ہے، کیونکہ سوتے وقت منہ میں کم جراثیم کی آبادی رہتی ہے۔ صبح منہ کی بو میں 150 مختلف کیمیکل مرکبات شامل ہوتے ہیں۔ ان میں میتائل مرکاپٹن جس کی بو بہت پرانی گوبھی کی طرح ہے، ہائیڈروجن سلفائڈ جس کی بو سے گاز کی طرح ڈائی اور ٹرائی میتائل امائن مچھلی جیسی اور کیڈوائرین لاشی جیسی بو رکھتی ہے۔ جوزف ایپلیٹن نے 1920 کی دہائی میں منہ کے بیکٹیریا کی کالونیوں کو پہلی بار اسٹڈی کیا اور دریافت کیا کہ یہ جراثیم کی نظر سے زبان، دانت اور مسوڑے الگ براعظم ہیں، جن میں بالکل مختلف طرز کی آبادیاں ہیں، اور دانت میں بھی اس حصے پر جو سامنے ہیں اور اس پر جو مسوڑے کے اندر ہیں۔ آبادیوں میں بڑا فرق ہے۔ منہ میں بیکٹیریا کی لگ بھگ 1000 انواع شامل ہیں۔ اگرچہ اس وقت آپ کے منہ شاید 200 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ منہ نہ صرف جراثیم کو خوش آمدید کہتا ہے، بلکہ ان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کی اچھا ذریعہ ہے۔ اسی طرح منہ کے سب سے زیادہ جانے والے اجزاء دانت اور زبان ہیں۔ ہماری دانت بڑی ہی شاندار تخلیق ہے۔ یہ 3 قسم کے ہیں: بلیڈ نوکیلے دانت، کیسپ اوپر سے چیٹے، اور بیسن جو دونوں کے بیچ میں ہیں۔ دانت کے باہر والا حصہ اپنا ایمل، یہ ہمارے پورے جسم کا سخت ترین مادہ ہے، لیکن یہ بڑی باریک سے تہ ہے، اور ایک بار اسے نقصان پہنچ جائے تو یہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس وجہ سے ہمیں کیوٹی کے لیے دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ انامل کے نیچے ایک اور معدنی ٹشو کی موٹی تہ ڈینٹن ہے جو خود کو تازہ کر سکتی ہے، اور اس کے درمیان میں گوشت والا مادہ جس میں اعصاب اور خون کی سپلائی، اور چونکہ دانت اتنے سخت ہیں اس لیے یہ فوسل کے لیے بہترین ہے۔ جب آپ کے جسم کی عرش مٹی بن جائے گی تو شاید آپ کے جسم کی آخری فزیکل باقیات آپ کی داڑھ کا فوسل ہو۔ آپ کے دانتوں کی ایک بائٹ بڑی طاقت رکھتی ہے۔ ایک شخص کی اوسط فورس 400 نیوٹن ہو سکتی ہے، جو کہ بڑی قوت ہے۔ اگرچہ اورنگٹن کے دانتوں کے مقابلے میں